کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 روز کی شدید گرمی اور ہبس کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار. لیاقت آباد، ناصر آباد، ہزن اسکوائر اور گلشن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری ہے. صدر گارڈن اولڈ سٹی ایریا میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے رات دیر گئے تک جاری رہنے کا امکان ہے. بارش کے ساتھ ہی شہر کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم ہو گئے. سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام ہو گیا. سیاست کے لیے غزہ معاہدے کی مخالفت کی جاری ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں معصوم فلسطینیوں کا خون بہتا رہے؟ اسلام آباد میں نیوز سے کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا مقصد غزہ میں امن واپس لانا تھا. ہماری کچھ ایسی میٹنگز بھی ہوئیں جن کے حوالے سے اتفاق کیا گیا کہ وہ کلاسیفائڈ اور سیکرٹ ہوں گی. انہیں پبلک نہیں کیا جائے گا. ان ملاقاتوں کا نہ تو کوئی ذکر ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی تفصیل جاری کی جائے گی. ان تمام میٹنگز میں ہم نے شرکت کی. بانی پاکستان قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا. ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. حماس کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کبھی بھی مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم دیکھیں کہ ان کے جنرل اسمبلی کے خطاب اور ان کی ٹویٹ میں کتنا فرق ہے. آج امریکی صدر ٹرمپ جس طرح دنیا کے معاملات کا مالک بن رہا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر اپنی بات منواتا ہے، یہ روش نہ تو سیاسی ہے اور نہ ہی اخلاقی ہے. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا حکومت سے گلا. اتنے سالوں سے حکومت کو کاندھا دے رہے ہیں. ہماری وزارتیں اور عہدے نہیں چاہیے، کم سے کم عزت تو دیں. دھکے چھپے الفاظ پہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی. احتجاج اور نیوان سے واک آؤٹ. مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون کی پیپلز پارٹی سے معذرت. اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. KP کابینہ کے 2 وزراء نے استعفیٰ دے دیا. صوبائی وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم فیصل ترکی مستعفی. صوبائی وزیر آبپاشی عاقب اللہ نے بھی استعفیٰ تحریری طور پر وزیر اعلیٰ KP کو ارسال کر دیا. جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل منظور کر لی. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ایک جج کو عبوری آرڈر کے ذریعے جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا. فریق مقدمہ میاں داؤد ایڈوکیٹ، آپ کی کیا رائے ہے؟ جسٹس امین الدین خان کا سوال. میاں داؤد ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ میری بھی یہی رائے ہے. دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری. IMF کا پاکستان میں گورننس اور کرپشن ایشوز پر تحفظات کا اظہار. اقتصادی کمیٹی کی ایک ہفتے میں گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کرنے کی یقین دہانی. IMF کے ساتھ کرپشن اور گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ کے نکات شیئر کیے گئے. رپورٹ میں FPR، AJPR اور پبلک فائنانس مینجمنٹ میں خامیوں کی نشاندہی. IMF نے سفارشات پر عمل درآمد کے لیے پاکستان سے واضح ٹائم لائنز مانگ لی. پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن. ایشیائی ترقیاتی بینک نے تصدیق کر دی. سیلاب کے باعث مہنگائی میں اضافے کا خدشہ. معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق IMF پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی. رواں مالی سال پاکستان کی GDP کا تخمینہ 3% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. ADB نے معاشی ترقی کے لیے موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا آج آخری دن. FBR نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کیا. تفصیلات جمع نہ کروانے والوں کو نان فائلرز تصور کر کے جرمانہ عائد کیا جائے گا. ملک میں سونے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. فی تولہ سونا 3178 روپے مہنگا. فی تولہ سونے کی قیمت 4,06,778 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 3,48,786 روپے ہو گئی. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے. جنیوا سے خصوصی تیاری کے ذریعے لاہور پہنچے. پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے اپنے قائد کا استقبال کیا. چند روز میں پارٹی رہنماؤں
اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں اور مشاورت متوقع۔ کنڈیارو کے قریب داہری برادری کے 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے راہگیر سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار، لاشیں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کارروائی، مختلف چھاپوں میں قبضے میں لی گئی 9000 کلو سے زائد چرس، 184 کلو افیون، 17 کلو ہیروئن، 20 کلو شیشہ، 500 بوتل بیئر، ممنوع ادویات، پتنگے اور کیمیکل مواد تلف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ نتن یاہو کا وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کو ٹیلی فون، دوحہ حملے پر اظہار معذرت۔ قطری وزیر اعظم کا خیر مقدم، کہا کہ امید ہے دوبارہ حملے نہیں کیے جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، دیر اربلا میں گھر پر حملے میں 6، خان یونس میں کیمپ پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جان سے گئے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کا صدر ٹرمپ سے نتن یاہو پر غزہ میں جنگ ختم کرنے اور مجوزہ منصوبے پر قائم رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے امدادی فلوٹیلا روانہ، فلوٹیلا کی سمندر میں نگرانی میں اسپین اور اٹلی کے بعد ترکیہ بھی شامل۔ اسرائیلی بحریہ کی فوجی کارروائی کی دھمکی، منتظمین کے مطابق امدادی قافلہ 3 دن میں غزہ پہنچ جائے گا۔ دنیا بھر سے سماجی کارکن، ڈاکٹرز اور عام افراد شامل۔ پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا میں موجود۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کی خطے میں پذیرائی، ایران کا بھی معاہدے میں شامل ہونے پر غور۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر مینیجر جنرل یحییٰ صفی نے 2 طرفہ معاہدے کو مثبت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ایران، سعودی عرب، پاکستان اور عراق مشترکہ دفاعی معاہدہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایران اپنی جارحانہ طاقت بھی مضبوط کرے گا۔ اقوام متحدہ کے بعد یورپی یونین نے بھی ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرامز پر پابندی، مرکزی بینک کے اثاثے منجمد، مالیاتی لین دین پر بھی سخت ضابطے لاگو کیے گئے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پابندیاں 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی پر عائد تھیں۔ ایران کا رد عمل، اقدامات کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ جوابی اقدامات کا حق محفوظ ہے۔